السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مہا ملک کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ایک بار کہا ہوتا۔ 1993 میں خواتین ڈائجسٹ میں یہ ناول آیا تھا، مطلب بہت پرانے زمانے کے، اور پرانے زمانے کی جو رائٹرز تھی اور ان کی جو لکھائی تھی اور ان کی جو کہانیاں ہوتی تھی، بھائی ان کا تو کوئی میچ ہے ہی نہیں۔ اور اسپیشلی مہا ملک، سمرا بخاری، فرحت اشتیاق، فاخرہ جبین، یہ تو ایسے لکھتی تھی، ایسے گھول گھول کے الفاظ نہ مزہ آ جاتا تھا۔ یہ بھی ایک ناول بہت ہی مزے کا ناول ہے، رومانٹک ہے اور بہت ہی زیادہ ایموشنل ہے، اور نا بہت اچھا ناول ہے یار۔ ان ناول کا کوئی ایسا تھیم نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ ہے، لیکن ایک بہت اچھا ناول ہے۔ بہت عرصے کے بعد میں نے ایک ایسا ناول پڑھا ہے، مجھے امید ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ 1993 کا ہے تو بہت ہی پرانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اس سے بہت ایمرجنسی میں کلینک سے جانا پڑا تھا۔ اس کے ایک دوست کی بیوی کی حالت بہت بگڑ گئی تھی اور اس کا فون آیا تھا کہ فوراً پہنچو، اور اب اس کی بیگم کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے وہ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں پڑتے ہوئے چائنیز ریسٹورانٹ کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی اور خود ماتھے کا پسینہ ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ تاریک اور خنک فضا میں چند لمحے اس نے پلکیں جھپکا کر خود کو مانوس کیا اور کافی بہتر محسوس کرتے ہوئے کونے کی میز کی جانب بڑھ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ریسٹورانٹ اس کے کلینک سے کافی دور اور ہٹ کر تھا، اس لیے آج سے پہلے وہ کبھی یہاں نہیں آیا تھا۔ مینیو کارڈ پر ایک نظر دوڑا کر اس نے ویٹر کو چند نام بتائے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ آج کا دن تو ہوا کے تیز جھونکے کی مانند گزرا ہے، کھانا کھاتے ہوئے اس نے سوچا۔ ریسٹورانٹ کا دروازہ کھلا تو بے اختیار اس کی نگاہ ادھر کوٹ گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ تھک سے رہ گیا۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ سمرین ہی تھی۔ قدرے تھکا ہوا اور دنیا سے بیزار دکھائی دیتا ایک پیارا سا لڑکا اس کے پیچھے تھا۔ ابھی ان دونوں کی نگاہیں اندھیرے سے مانوس نہیں ہوئی تھیں۔ تیمور احمد نے پلک چھپکتے میں اٹھ کر کرسی تبدیل کر لی۔ اب اس کا رخ دیوار کی جانب تھا۔ سوئے اتفاق وہ دونوں اس کے عین پیچھے والی میز پہ آ کر بیٹھ گئے۔ سمرین، فار گاڈ سیک خود پہ کنٹرول رکھو، یہ پبلک پلیس ہے۔ لڑکی کی آواز بے حد بھاری اور بہت خوبصورت تھی۔ تاہا کچھ کرو، میں مر جاؤں گی ورنہ۔ آنسوں کی آمیزش لیے سمرین کی آواز اور بھیگا لہجہ تیمور کے دل پر جا لگا۔ وہ اپنے احساسات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھو سمرین، میں آج ہی ممی پاپا کو تمہارے گھر بھیجنے کو تیار ہوں، تمہارے پاپا سے ملنے کو تیار ہوں، جو تم کہو وہ کرنے کو تیار ہوں۔ تم مجھے کوئی راہ تو بتاؤ۔ امی سے میری بات ہو چکی ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ سمرین نے آنسو پونچھے۔ لیکن کیوں؟ وہ بیزار ہوا۔ کوئی وجہ، کوئی ایک وجہ۔ کیا خامیاں مجھ میں؟ خامی تم میں نہیں ہے طلحہ، ہماری روایات میں ہے۔ ہم لوگوں میں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ وہ سسکی۔ مجھے بتاؤ سمرین، میں کیا کروں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ مجھے بھی اپنے زندہ رہ جانے کا کوئی خاص یقین نہیں ہے۔ وہ کھوکھلی ہنسی۔ تیمور نے ایئر کنڈیشنڈ ہال میں ہونے کے باوجود ماتھے پر پسینے کے قطرے محسوس کیے۔ بل نکال کر اس نے پلیٹ پر رکھا اور سر جھکا کر ریسٹورانٹ سے باہر نکل آیا۔ چائے لیجئے۔ عائشہ نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تو وہ چونک سا گیا۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہے بالکل۔ کیوں اتنے چپ سے کیوں ہیں؟ نڈھال سے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے بے حد خوبصورت گوری رنگت اور کھڑے نکوش والی بیوی پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ میں تو عموماً خاموش ہی رہتا ہوں۔ چائے کا ایک گھونٹ بھر کر اس نے کہا۔ ہاں کم گو تو آپ ہمیشہ کے ہیں، اس نے اعتراف کیا، مگر آج آپ کی خاموشی بڑی عجیب سی ہے، تھکن بھری اور اداس سی۔ وہ جواباً ہولے سے ہنس دیا۔ انسان کے اندرونی احساسات کو پڑھنے کے آلے کا نام ہی شاید بیوی ہوتا ہے۔ سمرین کہاں ہے؟ ابھی سو کر اٹھی ہے، دوپہر کو اس کی کچھ طبیعت خراب تھی، شاید فلو ہے اس کو، ایسی سوجی سی آنکھیں اور گلابی ناک۔ وہ ہنسی۔ میں نے تو دوسری نظر ڈالی ہی نہیں کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ تھوڑی دیر میں سمرین خود ہی چلی آئی۔ السلام علیکم پاپا۔ وہ اس کی کرسی کے قریب نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔
اس نے بیٹی کے سوتے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ فائن، وہ سر جھکا کر گھاس کے تنکے توڑنے لگی۔ سنیں ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہے؟ وہ اس کے سر پہ عادتاً ہاتھ پھیرنے لگا۔ نہیں، بس دوپہر کو کچھ زکام سا تھا، اب ٹھیک ہوں پاپا، وہ بولی اور جلدی جلدی پلکیں جھپکانے لگی۔ اچھا چلو پھر بھاگ کر جاؤ اور ایک کپ گرم گرم چائے اور بنا لاؤ، تمہاری امی کی ٹھنڈی چائے پلانے کی عادت تو جائے گی نہیں۔ اس کی پلکوں کو بھیگتا دیکھ کر اس نے خود ہی اس کے وہاں سے اٹھ جانے کا بہانہ تراشا۔ حسب توقع وہ فوراً رخ پھیر کر اندر چلی گئی۔ تیمور، عائشہ نے پکارا تو وہ اپنے خیالوں سے چونکا۔ کچھ کہا تم نے؟ ہاں، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ پھر آنے کا پوچھ رہے ہیں، وہ کچھ رازداری سے گویا ہوئی۔ کون لوگ؟ اس کا دل بیٹی کے آنسوؤں میں الجھا ہوا تھا۔ اوفو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی دوائیوں کے نام آپ کو کیسے یاد رہتے ہیں، وہ کچھ بھنا گئی۔ بھائی میں اسد خان والوں کی بات کر رہی ہوں، بہت اچھا رشتہ ہے، اپنی برادری کا ہے، کتنے دن تو ہو گئے ان لوگوں کو رشتہ ڈالے ہوئے، آپ کے کام ہی پورے نہیں ہو پاتے۔ سمرین سے پوچھا؟ اس نے پہلو بدلا۔ لڑکی سے کیا پوچھنا، اس نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا۔ بہرحال بات تو میں نے کی تھی۔ پھر کیا کہا اس نے؟ اس نے بیوی کے چہرے پر نظر جما لی۔ کہنا کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر تھوڑا کسمسائی۔ لڑکی ہے، خاموش ہو گئی، ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے پوچھنے کی روایت ویسے بھی نہیں ہے، ہماری لڑکیاں مطیع اور فرمانبردار ہوتی ہیں۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے کہ… سامنے سے آتی سمرین کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ لیجئے پاپا گرم گرم چائے، وہ جذبات پر کسی قدر قابو پا چکی تھی۔ تھینک یو پاپا کی جان، سو نائس آف یو، اس نے بیٹی کا ہاتھ تھام کر چوما۔ اس نے ایک نگاہ پھر وارڈروب میں دوڑائی، پھر مایوس ہو کر مڑا۔ عائشہ، عائشہ، اس نے عائشہ کو آواز دی۔ آج ویسے بھی اس کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ عائشہ کی تلاش میں وہ کمرے سے نکلا اور کچن کی جانب بڑھا، لیکن درمیان میں سمرین کا کمرہ تھا جس کا دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا تھا اور اندر سے سمرین کی آواز آ رہی تھی۔ امی، آپ ایک بار طلحہ سے پاپا کو تو ملا دیں۔ اس کی آواز نیچی تھی جس میں احتجاج اور شرم دونوں کی آمیزش تھی۔ سمر میری جان، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ یہ عائشہ تھی، اس کی ماں۔ میں تمہارے پاپا کو اسد خان کے بارے میں بتا چکی ہوں، اس کی پراپرٹی کی تفصیل، اس کا گھرانہ، اس کا عہدہ، سب کچھ پتہ ہے ان کو۔ پھر میں کیا کہہ کر طلحہ کو اس کے مقابلے میں لا کھڑا کروں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ نہ عہدہ نہ جائیداد۔ امی پلیز، سمرین کے پاس یقیناً الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ آپ ایک بار… سمرین میری بیٹی، تو بہت نازک ہے چندہ، اور صدیوں کے بنے یہ رسم و رواج بہت سخت اور مضبوط، تو پاش ہو جائے گی میری بیٹی، مت ٹکرا ان سے، مت ٹکرا۔ دونوں ماں بیٹی شاید رو رہی تھیں۔ وہ بھول گیا کہ وہ عائشہ سے اپنی لال ٹائی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر اس نے غائب دماغی سے ہاتھ آنے والی پہلی ٹائی باندھ لی اور ناشتہ کیے بغیر کلینک چلایا۔ شام کو وہ لوٹا تو ڈرائنگ روم میں موجود کافی سارے لوگوں کو پا کر وہیں چلایا۔ السلام علیکم، اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ملی جلی آوازیں آئیں۔ آ گئے آپ؟ عائشہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے ذکر کیا تھا نا آپ سے؟ اس نے نگاہوں میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ یہی کہہ سکا۔ یہ اسد کی والدہ ہیں، اس نے ایک باوقار سی خاتون کی جانب اشارہ کیا، اور یہ بہنیں ہیں، اور یہ خود اسد صاحب ہیں۔ وہ ہنسی۔ باری باری سب کا حال دریافت کر کے اس نے اسد کو بغور دیکھا۔ بڑا خوبصورت اور صحت مند نوجوان تھا۔ ان سب سے معذرت کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا، کپڑے تبدیل کر کے، اور ملازم کو چائے کا کہہ کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہ سب لوگ واقعی بہت اچھے تھے، ان کی ملبوسات، ان کی بات چیت کا انداز، اور سب سے بڑھ کر ان کے روشن چہرے ان کی تعلیم یافتہ ہونے اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کی گواہی دے رہے تھے۔ اسد خان سے مل کر بھی وہ بہت متاثر ہوا۔ بڑا ذہین اور خوبصورت گفتگو کرنے والا یہ نوجوان اسے واقعی سمرین کے لیے بہترین لگا، مگر ایک پھانس جو دماغ کے گوشے میں چبھی ہوئی تھی اسے مسلسل ایک اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ رات کے کھانے پر عائشہ نے استفسار کیا۔ تیمور خان نے سامنے بیٹھی ہوئی بیٹی کو دیکھا۔ اس کا دمکتا گلابی رنگ کچھ زردی اختیار کر گیا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں اور گلابی ستوہ ناک اس بات کی گواہی تھیں کہ وہ آج بھی روئی تھی۔ پلین سیاہ سوٹ میں کھوئی سی بیٹھی ہوئی وہ بڑی پرسوز سی غزل لگ رہی تھی۔ رینو، اس نے پیار سے بیٹی کو پکارا۔ جی پاپا،
اس بری طرح سے وہ اچھلی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ دور جا گرا۔ ایک بات بتاؤ گی اپنے پاپا کو؟ جی پوچھیے۔ وہ ماں کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ طلحہ کون ہے بیٹی؟ ایک لمحے کو جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ سمرین نے تھوک نگلتی ہوئی استفسار طلب نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا۔ وہ خود بھی دم بخود تھی۔ جی پاپا، وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا، سینئر تھا مجھ سے۔ وہ آدھے الفاظ ادا کر سکی، آدھے کھا گئی۔ کیا کرتا ہے؟ بینک میں کام کرتا ہے۔ اس کے گھر میں کون کون ہے؟ جی وہ ممی پاپا ہیں اس کے، بہن ہے چھوٹی، ایک بھائی بھی ہے۔ اچھا عائشہ، وہ بیوی کی جانب متوجہ ہوا۔ کل بلوا لو ذرا ان لوگوں کو۔ نیپکن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، ایک نگاہ بت بنی ہوئی بیٹی پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر چند لمحے پیشتر جو زردیاں چھائی ہوئی تھیں، اچانک ہی ان میں سرخیاں شامل ہو گئی تھیں۔ عائشہ کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ اسد خان سے مل کر وہ متاثر ہوا تھا، لیکن طلحہ سیال سے مل کر اسے دلی خوشی ہوئی۔ دھیمے دھیمے لہجے میں بولتا ہوا، کچھ نروس سا وہ لڑکا اسے حقیقتاً پسند آیا۔ سب سے بڑھ کر اس کا لہجہ، جس میں ہلکا سا سرائکی ٹچ آتا تھا، اس کے دل میں اتر گیا۔ اس کے ماں باپ بھی اسے پسند آئے۔ وہ سب بہت سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، بغیر کسی ملمہ اور تصنع کے سیدھے سادے لہجے میں بات کرتی ہوئی حارث سیال سے کچھ دیر ہی میں اس کی اچھی خاصی شناسائی ہو گئی۔ بھئی ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں تیمور خان، جاتے وقت اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے انہوں نے کہا۔ روز بے شمار لوگوں سے بات ہوتی ہے، لیکن دل کو چھو کر کوئی ہی گزرتا ہے، پر آپ تو ہمارے دل میں بالکل گھر کر گئے ہیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، پھر کب ملاقات ہو رہی ہے؟ جس وقت آپ چاہیں، ہمارے گھر اور دل دونوں کے دروازے پورے کھلے ہیں آپ کے لیے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے عائشہ کو دیکھا۔ وہ کچھ گو مگوسی کیفیت میں تھی۔ وہ اس کے محسوسات کو سمجھ رہا تھا۔ اسد خان کے گھر والوں سے مل لینے کے بعد لوگ یقیناً اس کو معیار سے نیچے نظر آ رہے تھے۔ عائشہ، وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ دولت اور سچی خوشی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کچھ تامل سے بولی، لیکن دولت کئی دکھوں کا علاج بھی تو ہوتی ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے آپ نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی ہے اس کی۔ اسے کچھ روپے پیسے کی پرابلم نہیں ہوئی، اس لیے وہ نہیں جانتی کہ… عائشہ، تم کچھ غلط انداز میں سوچ رہی ہو، وہ نرم لہجے میں بولے۔ میں اپنی بیٹی کو شاید تم سے بھی کچھ زیادہ جانتا ہوں۔ وہ دولت کی عادی ضرور ہے، لیکن روپے پیسے اس کی کمزوری نہیں۔ وہ بہت باشعور اور حساس ہے، بہت نیک اور ہر حال میں مطمئن رہنے والی، اور پھر وہ پسند کرتی ہے طلحہ کو۔ عائشہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، وہ مسکرایا، لیکن میں طبیعتاً ایسا نہیں ہوں جیسا تم نے مجھے سمجھا۔ میں اپنے اور تمہارے آباء و اجداد سے قدرے مختلف ہوں۔ اس کی وجہ میری تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اور… خیر چھوڑو، وہ ایک دم بات بدل گیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عائشہ، میں رینو سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے تحاشا چاہتا ہوں اسے۔ میری ساری خوشیوں، ساری امیدوں، ساری آرزوؤں کا مرکز میری بیٹی ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی دکھ کی ہلکی سی پرچھائیاں میرے دل کے ہر گوشے کو تاریک کر دیتی ہیں، اور اس کے لبوں کی ہلکی سی مسکراہٹ میری روح کو سرشار کر دیتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا عائشہ، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ خوشی سے کہکا لگاتے طلحہ کو اس نے بڑی پیار بھری نگاہوں سے دیکھا۔ شلوار قمیض میں ملبوس وہ ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ کیوں بھائی برخوردار؟ وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ جی بہت اچھا۔ وہ کچھ چیم سا گیا۔ اور بھائی بڑے اچھے لگ رہے ہو آج، یہ کپڑے سوٹ کرتے ہیں تم پہ، پینٹ شرٹ کم پہنا کرو۔ وہ ہلکا سا کہکا لگا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سمرین کی سہیلیاں اسے تھام کر اندر لائیں تو خوبصورت سی بیٹی کو دیکھ کر وہ نہال ہو گیا۔ آف وائٹ سوٹ دبکے کے کام سے بھرا ہوا تھا، اور سمرین جو ویسی ہی خوبصورت تھی، مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ طلحہ کی ماں نے اسے انگوٹھی پہنائی تو اندرونی خوشی سے اس کا چہرہ جگمگانے لگا۔ تیمور خان ایک ٹک بیٹی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، خوشی سے گلنار ہوتا چہرہ اور مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لب۔ وہ اس وقت کوئی ماورائی ہستی لگ رہی تھی۔ اس کا رواں رواں بیٹی کی دائمی خوشیوں کی دعا کرنے لگا۔ سارے ہنگاموں سے فارغ ہو کر جب وہ رات کو بستر پر دراز ہوا تو اس نے خود کو بڑا لطیف، بڑا ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ تیمور، عائشہ نے اسے پکارا تھا۔ کہو۔ آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا تھا، وہ بولی۔ سمرین اس قدر خوش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بتانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ ہولے سے ہنسا۔ اپنی بیٹی کا چہرہ پڑھنا مجھے بھی آتا ہے۔
اس نے آنکھیں موندی تو سمرین کا گلنار چہرہ اس کے پردہ خیال پر جگمگانے لگا۔ اس نے دل میں ابھرتی بے پایاں خوشی کے نیچے چھپائے ہلکا سا درد محسوس کیا۔ ہاں، کوئی بات تھی جو کہیں تکلیف دیتی تھی، کوئی کانٹا، کوئی پھانس تھی جو دل کے کسی گوشے میں چپتی تھی۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، لیکن کچھ تھا جو یکدم ساری خوشی پر چھا جاتا تھا۔ ہاں، شاید یہ خوشی، یہ مسرت، یہ بے پایاں سکون جو آج اس نے اپنی بیٹی کے چہرے پر دیکھا تھا، اس نے اسے کچھ یاد دلایا تھا۔ ماضی کے کچھ بند دروازے کھولے تھے، پرانی یادوں پر سے کچھ گرد جھڑی اور وہ کہیں دور پہنچ گیا۔ تو عنبر بیگم، آج بھی تم مقیم ہو اس دل کے کسی گوشے میں؟ اس نے جانے کس کو مخاطب کیا۔ یہ جو میرے اندر کوئی اداس ہے، کچھ ادھورا ہے، یہ کوئی اور نہیں، تم ہو۔ یہ خوشی جو آج سمرین کے چہرے پر ہے، یہ تمہارا مقدر نہیں بن سکی۔ جانے اس میں کس کا قصور تھا، میرا، تمہارا یا ہماری تقدیر کا؟ میڈیکل کالج بند ہو گئے تھے اور وہ چھٹیاں بڑے بھرپور انداز سے منانے کے کئی ارادے باندھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سلام صاحب، ملازم نے اسے اندر آتے دیکھا تو لپک کر اس کا بیگ تھاما۔ وعلیکم السلام، اس نے اس کے سر کے بالوں کو جھاڑا۔ کیسے ہو خوشحال؟ بس کرم ہے مولا کا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ امی اور بابا کیسے ہیں؟ صاحب کی طبیعت پچھلے دنوں کچھ خراب تھی، اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ بیگم صاحب بھی بالکل ٹھیک ہیں، ابھی دونوں بڑے صاحب کے ہاں گئے ہیں۔ اچھا، وہ چلتے چلتے رک گیا۔ اور کون کون ہے؟ عالیہ بی بی کی چھٹیاں بھی آج ہی ہوئی ہیں، وہ دوپہر کو ہی آ گئی تھیں۔ منصور صاحب دوست کے پاس گئے ہیں، اس نے تفصیل بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہ بیگ مجھے دے دو، میں بھی ابھی کچھ دیر آرام کروں گا۔ اس سے بیگ لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور اندر اے سی آن تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو بیڈ پر لیٹا بے خبر وجود اس کی نگاہوں میں آیا اور پھر ٹھہر گیا، ہمیشہ کے لیے۔ ہلکے کاسنی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کا نازک وجود لمبے سیاہ بالوں میں چھپا ہوا تھا، چہرے پر بکھرے بال پنکھے کی ہوا سے سرسرا رہے تھے۔ وہ یوں ہی ایک ٹک کھڑا اسے گھور رہا تھا کہ اچانک وہ کسمسائی اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ سرخ مخمور نگاہوں سے وہ کچھ دیر اسے عجیب بے یقینی سے دیکھتی رہی، گویا کسی خواب کا اندیشہ ہو، اور پھر حقیقت کا یقین ہوا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تیمور ایک لمحے کو چور سا بن گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، میں تیمور ہوں، تیمور خان، آپ؟ ابھی اس نے جواب دینے کے لیے اپنے لب وا کیے ہی تھے کہ اٹیچ باتھ کا دروازہ کھلا اور عالیہ باہر نکلی۔ ارے لالا آپ؟ گیلا تولیہ سر پہ لپیٹے وہ لپک کر اس کے سینے سے آ لگی۔ کیسی ہو عالیہ؟ بالکل فرسٹ کلاس، وہ مسکرائی۔ آج ہی تو لوٹی ہوں میں بھی، اور یہ عنبر ہے میری دوست۔ اتنی دیر میں وہ بال سمیٹ کر سرحان نے رکھا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ تیمور نے تعارف ہونے پر سلام کیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ عنبر، یہ لالا ہے، تیمور لالا، تم نے ان کا ذکر خیر اکثر مجھ سے سنا ہوگا۔ اس نے پھر سر ہلایا۔ تیمور کو الجھن ہونے لگی۔ کیا اس کے پاس زبان نہیں ہے؟ اس نے سوچا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ آج آپ لوٹیں گے، ورنہ میں اپنے کمرے میں سوتی۔ عالیہ اس سے مخاطب ہوئی۔ بس بے دھیانی میں باتیں کرتے ہم لوگ یہیں سو گئے۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرایا۔ بائی دا وے یہ باتیں کر سکتی ہیں؟ ارے، عالیہ ہنسی۔ تو اور کیا نہیں کر سکتی؟ عنبر ذرا ان کو اپنی آواز کا دیدار تو کراؤ۔ وہ ہولے سے مسکرا کر رہ گئی، بولی پھر بھی کچھ نہیں۔ چلو آؤ ہم لوگ اپنے کمرے میں چلیں، لالا کچھ دیر آرام کر لیں۔ عالیہ اسے لے کر کمرے سے نکل گئیں۔ وہ بھی ایک گہرا سانس لے کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام ڈھل چکی تھی۔ نہا دھو کر گیلا تولیہ کندھوں پر ڈالے وہ باہر آ گیا۔ امی اور بابا گھر آ چکے تھے، منصور بھی وہیں بیٹھا تھا، عنبر بھی وہیں سب کے درمیان بیٹھی چائے کے ہلکے ہلکے سپ لے رہی تھی۔ باری باری سب سے مل کر اس نے عالیہ سے چائے کا کپ لیا اور امی کے برابر بیٹھ گیا۔ اور بھائی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بابا نے حسب معمول و توقع سب سے پہلا سوال یہی کیا۔ ایک دم فرسٹ کلاس بابا، وہ مسکرایا۔ ایک لمحے کو نظر اٹھا کر اس نے عنبر کی جانب دیکھا، وہ عالیہ سے سر جوڑے کچھ سرگوشیوں میں مصروف تھی۔ منصور بھائی ایک کام کر دو، عالیہ نے اچانک بڑے التجائیہ لہجے میں منصور کو مخاطب کیا۔ جی باجی کہیے۔ پلیز ذرا عنبر کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو انفارم کر دو کہ یہ یہاں ہے، تاکہ اس کے بھائی آ کر اسے لے جائیں۔ اوہو، اس وقت تو میرے ٹیوشن کا ٹائم ہے، سر آتے ہی ہوں گے۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ ایسا کرتا ہوں 1-1.5 گھنٹے بعد چلا جاؤں گا۔ نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ تیمور نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی۔ پہلی کافی دیر ہو گئی ہے، پھر تو رات ہو جائے گی۔ میں ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، تیمور نے بڑے شائستہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ وہ سر جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی، پھر بولی،
یہ تو ممکن نہیں. ہاں البتہ اگر آپ میرے گھر والوں کو خبر کر دیں تو. ہمارا فون شاید خراب ہے, نمبر لگ نہیں رہا ہے. تیمور کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا. اس کی یوں منع کر دینے سے اس کی اناب پر جانے کیوں چوٹ سی پڑی. جیسی آپ کی مرضی, وہ کچھ برہمی سے بولا. لیکن آپ کے گھر کا پتہ مجھے معلوم نہیں. پتہ میں سمجھا دیتی ہوں لالا, عالیہ جلدی سے بولی. بالکل آسان ہے. وہ خاموش بیٹھا چائے پیتا رہا. عالیہ نے جلدی جلدی اسے پتہ زبانی بتانے کے علاوہ لکھ کر بھی دے دیا. بس آپ اتنا پیغام دے دیں کہ امبر یہاں ہے, اسے آ کر لے جائیں. ٹھیک ہے. اس نے کپ میز پر رکھا اور کھڑا ہو گیا. عالیہ کے بتائے ہوئے پتے پر جب وہ پہنچا تو ایک لمحے کو دنگ رہ گیا. چمکتی اور بلند و بالا دیواروں والی وہ کوٹھی اس کی گمان سے بھی بڑی اور عالی شان تھی. عام سے سادہ کپڑوں میں ملبوس سلونی رنگت والی امبر کو دیکھ کر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا گھر ایسا ہوگا. جی صاحب. رائفل کاندھے سے لٹکائے الرٹ چوکیدار اس کی جانب بڑھا. ابھی وہ کچھ بولنا چاہتا ہی تھا کہ کھلے گیٹ میں سے اچانک ہی چمکتی دمکتی کار بڑی شان سے نکلی اور پھر اس کے قریب رک گئی. سانول, کون ہے یہ؟ اگلی سیٹ پر براجمان قدر مغرور سے شخص نے اس کی بجائے چوکیدار کو مخاطب کیا. مجھے تیمور کہتے ہیں, تیمور خان. اس نے تعارف کرانے کے ساتھ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جس سے اس شخص نے بادل نخواستہ قبول کیا. مجھے امبر صاحبہ کے بارے میں انفارم کرنا تھا. امبر؟ وہ چونکا. کہاں ہے وہ؟ تیمور نے اسے عالیہ کا دیا ہوا پیغام سنا دیا. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. اس نے نخوت سے سر ہلایا. میں بلواتا ہوں اسے. وہ شاید امبر کا بھائی تھا, نقوش تو یہی بتاتے تھے. تیمور نے ایک نگاہ اس کے تنویے چہرے پر ڈالی اور مڑ گیا. عالی, یار تمہاری دوست کو دیکھ کر تو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنے امیر خاندان کی لڑکی ہوگی. پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھی بہن پر نگاہ ڈالی. کون؟ امبر؟ وہ چونکی. ارے لالا, اتنا دولت مند خاندان ہے ان کا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت بڑے ذمہ دار ہیں. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا. ہاں امبر تو طبیعتاً ہی بہت سادہ ہے. سچ لالا, میں نے آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ یا تصنع نہیں دیکھا. جبھی تو فٹ سے دوستی کر لی اس سے. آج کل کے دور میں کہاں ملتے ہیں ایسے پیارے اور سچے لوگ. بس شروع تعریفیں. منصور نے منہ بنایا. بس باجی سے تو تعریفیں کروا لو من بھر کی, اور قصیدے پڑھ لو ٹن بھر کے. تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ بھنائی. کیوں امی, آپ بھی تو ملی ہیں امبر سے, کیسی لگی وہ آپ کو؟ بھائی مجھے تو وہ واقعی پسند آئی, انہوں نے تائید کی. چھوٹی چھوٹی معصوم سی باتیں کرتی ہوئی بڑی اچھی لگ رہی تھی. جہاں تک میری رائے ہے, مجھ پر تو کوئی خاص اثر نہیں ڈالا انہوں نے پہلی ملاقات میں. تیمور نے منہ بنا کر کہا. میں نے گھر ڈراپ کرنے کی آفر ہی تو کی تھی, یا انہیں قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جو وہ یوں گھبرائی تھیں؟ امی, کیا میں شکلاً اس قدر ہی مشکوک ہوں؟ نہیں لالا, یہ بات نہیں ہے. عالیہ ہنس پڑی. قصور امبر کا نہیں, ان کے گھر کے قوانین کا ہے. اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں یہ لوگ بڑے حساس اور تنگ نظر ہیں. وہ تو امبر اکلوتی اور بے حد لاڈلی ہے, اس لیے اسے ہاسٹل میں رہنے اور ایم اے کرنے کی اجازت دے دی اس کے بابا نے. ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے خاندان کی لڑکی اور اس طرح گھر سے دور تعلیم حاصل کر لے. اور اگر اس کے بھائی اسے آپ کے ساتھ آتا دیکھتے تو حلیہ بگاڑ دیتے بیچاری کا. اسے تو کسی غیر مرد کو مخاطب کرنے کی اجازت نہیں. کجا یہ کہ وہ آپ کے ساتھ گھر جاتی. عالیہ نے اسے تفصیل بتائی. اچھا. اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا. اس دن جو آدمی ملا تھا مجھے, وہ شاید بھائی تھا اس کا. ہوگا. عالیہ نے کندھے اچکائے. 7 تو بھائی ہیں پورے, مجھے تو نام تک نہیں پتا. تو باجی, آپ سے کون صفائی مانگ رہے؟ منصور نے شرارتاً کہا تو عالیہ اسے گھورنے لگی اور سبھی ہنس دیے. ڈرائنگ روم اس وقت ٹرین کے کسی بھیانک سے ڈبے کا منظر پیش کر رہا تھا. عجب ہو ہا اور غل غپاڑا مچا ہوا تھا. ایک کونے میں کیرم کی گوئیوں پہ تکرار ہو رہی تھی تو دوسری طرف اسکریبل میں کسی لفظ پہ جھگڑا ہو رہا تھا. ہر کوئی اپنی بات سنانا چاہ رہا تھا. تیمور حامد اور وکی کے ساتھ کرکٹ کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کر رہا تھا اور سامنے رکھی پلیٹ میں سے ڈرائی فروٹ بھی اٹھا کر منہ میں ڈالتا جا رہا تھا جب فون کی بیل چیخنے لگی. لالا پلیز ذرا اٹینڈ کر لیں. عالیہ نے کوئن کا نشانہ لیتے ہوئے چیخ کر کہا. وہیں پاس فون رکھا ہے, ذرا سا ہاتھ نہیں بڑھایا جاتا؟ وہ برا سا منہ بنا کر اٹھا اور فون تک آیا. ہیلو. اس نے ریسیور اٹھایا. ارے بھی چپ تو کرو, اس نے حاضرین کو ڈانٹا. جی. دوسری جانب سے حیرانی کا اظہار ہوا. مگر میں نے کیا کہا ہے؟ آپ سے نہیں کہا بی بی. اس نے دوسرے کان میں انگلی ڈالی. جی فرمائیے. عالیہ سے بات کرنی تھی. اچھا بلاتا ہوں. آپ کون؟ میں امبر بات کر رہی ہوں. اوہ. اس نے ہونٹ سکیڑے اور ریسیور عالیہ کی جانب بڑھایا. تمہاری نخریلی دوست کا فون ہے. لالا. عالیہ نے اسے تنبیہ انداز میں گھورا اور ریسیور لے لیا.
हेलो अंबर, हाँ कैसी हो? बड़े दिन बाद याद आई। अरे सुन लिया तुमने? वो हंसी। नहीं नहीं प्लीज़ बुरा मत मानना, लाला की तो आदत है मजाक की। अच्छा हाँ। वो दूसरी जानिब की बात सुनने लगी, फिर मुड़कर तैमूर की जानिब देखा। लाला आप मुझे अंबर के घर ले चलेंगे? क्यों भाई? वो बेनियाज बना। और मुझे कोई काम नहीं है? प्लीज़ लाला, कल उसकी बर्थडे पार्टी है ना? आलिया ने इल्तिजा की। अच्छा बाबा, उसने बादल नख्वास्ता कहा। सारी छुट्टियां तो तुम यूं ही शहर के चक्कर लगवा कर ख्वार कराती हो। हाँ ठीक है। वो दोबारा अंबर से मुखातिब हो चुकी थी। मैं आ जाऊंगी। यार तैमूर, ये देख क्या खूबसूरत टाइटल है। मेरा ख्याल है ये रसाला ख़रीद लूँ मैं। विक्की ने उसे अपनी पसंदीदा अदाकारा की तस्वीर से मुज़य्यन रसाला बड़ी खुशी के साथ दिखाते हुए पूछा तो वो जो एनाटमी से मुतल्लिक़ कोई मजमून बड़े गौर से देख रहा था चौंक गया। विक्की, तेरी बचपन से लड़कियों के पीछे ख्वार होने वाली आदत नहीं जाएगी क्या है भला इस चिपटी अदाकारा में? हाँ, वो बुरी तरह भुनाया था। बात करना फजूल है इन डॉक्टर साहब से। मैं भला क्यों ख्वार होने लगा लड़कियों के पीछे? मुझे तो अपने बचपन की ऐसी कोई आदत याद नहीं। और तू तो बड़ा तीखा है ना जो ये चिपटी लगी तुझे? बड़बड़ाती भी उसने रसाला वापस रैक पर पटक दिया। तैमूर खान के लबों पर बड़ी दिलचस्प मुस्कुराहट उभरी और फिर मादूम हो गई। होम इकनॉमिक्स से मुतल्लिक़ किताबें देखती हुई अंबर अचानक ही उसकी निगाहों की ज़द में आई थी। विक्की को फिल्मी रसायल में उलझा छोड़कर वो आगे बढ़ाया। हेलो, निहायत खुश दिली से उसने उसे मुखातिब किया था। अंबर की आंखों में लम्हा भर को शनासाई की चमक लहराई, मगर दूसरे ही लम्हे वो बेहद खुश्क लहजे में बोली थी। फरमाइए। आपने गालबन पहचाना नहीं? वो कदरे मायूस हुआ। आप भाई हैं आलिया के? उसने इधर उधर देखा और आगे बढ़ गई। सुनिए, गालबन आप उस बात पर नाराज़ हैं। आप यकीन कीजिए मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था फ़ोन पर कि आप नखरीली हैं। वो खुद ही हंस दिया। देखिए मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। वो अचानक मुड़ी। अब प्लीज़ आप अपना काम कीजिए, मुझे कुछ बुक्स देखनी है। वो उसके उस दुरुस्त रवैये पे शशतर से रह गया। अंबर, करीब से जो आवाज़ उभरी वो अंबर के रवैये से ज़्यादा करख थी। ले ली किताबें? जी जी भाई। वो बुरी तरह बौखलाई थी। आपकी तारीफ़? आने वाला अब तैमूर खान से मुखातिब था, उसकी निगाहों में अपनी सर्द निगाहें डाले हुए। मैं तैमूर हूँ, तैमूर खान, आलिया का भाई। अंबर की बड़ी अच्छी दोस्ती है आलिया से। फिर अगला सवाल उसके लिए बड़ा गैर मुतवक्को था। जी? वो हैरान हुआ। ये यहाँ मिल गई तो मैंने सोचा खैरियत पूछ लूँ। अंबर, वो बहन की जानिब मुड़ा। तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। उसे शर्मिंदा खड़ा छोड़कर दोनों भाई बहन मज़ीद कुछ कहे वहाँ से चल दिए। अभी अभी मैंने सुना था कि मुझे बचपन ही से लड़कियों के पीछे ख्वार होने की आदत है। मेरा ख्याल है तैमूर खान की मेरी ये आदत आप में मुंतकिल हो गई है। शट आप विक्की, वो झिंझलाया। जो कुछ लेना है लो और बाहर आ जाओ। वो अपनी मतलूबा किताबों की लिस्ट वहीं फेंक कर बुक शॉप से निकल गया। विक्की ख़रीदारी करके बाहर आया तो वो गाड़ी में बैठा बुरी तरह तप रहा था। मेरा ख्याल है बल्कि तजुर्बा कि किसी खूबसूरत लड़की को अव्वल तो सरेरात छेड़ना नहीं चाहिए। उसे होंठ सख्ती से भींचे ड्राइविंग करता देखकर विक्की शरारत से बोला। उसके लिए किसी सुनसान जगह ज़्यादा मुनासिब होती है, और बिलफर्ज अगर छेड़ना, मेरा मतलब है कि बात करना इतना ही ज़रूरी हो तो इस बात का इत्मीनान पहले कर लेना चाहिए कि उस हसीन लड़की का कोई भाई, इतनी खौफनाक मूंछों और लाल आंखों वाला कोई भाई आस पास ना हो। वैसे ऐसी ख्वारी होती है तैमूर साहब। वो कहका मार कर हंसा। विक्की, आई विल शूट यू। वो गुर्राया। अब अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मैं किसी खंबे में गाड़ी ठोंक दूंगा। मेरी तौबा। विक्की ने कानों को हाथ लगाए। मुझे अपनी जान की तो कोई ख़ास परवाह नहीं और तुम्हारी जान की तो कतई नहीं, लेकिन अपनी ये करोला मुझे जी जान से अजीज़ है। एहतियात से चलो भाई, एहतियात से। रात का पहला पहर था। वो मेडिकल की कोई बड़ी मोटी सी किताब खोले उसमें पूरा सर घुसाए बुरी तरह मुनहमिक था जब फ़ोन की बेल बजी। बुरी तरह चौंकर उसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली तो उसे अंदाज़ा हुआ कि पिछले 1 घंटे से वो उसी तरह बगैर हिले जुले किसी थेरी में उलझा हुआ था। हेलो। एक हाथ से आंखें मसलते हुए उसने दूसरे हाथ से फ़ोन उठाया। तैमूर साहब? दूसरी जानिब कदरे आहिस्तगी से पूछा गया। जी, बात कर रहा हूँ। वो हैरान हुआ। कौन मोहतरम है? मैं अंबर हूँ जी। वो बहुत आहिस्ता से बोली। कौन अंबर? दूसरे ही लम्हे बहुत सर्द मुहर बनकर बड़ी बेअतनाई से उसने पूछा। देखिए, आप खफा मत हो, मैंने आपसे मुआज़रत करने के लिए ही फ़ोन किया है। वो बड़ी बेचारगी से बोली। किस बात की मुआज़रत? वो खड़े हुए लहजे में बोला। तैमूर साहब, आज बुक शॉप पर मैंने जैसा बर्ताव आपके साथ किया वो मेरी मजबूरी थी। आप नहीं जानते हमारे घर के माहौल के बारे में। वो बोली तो उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेज़िश थी।
ہمارے یہاں لڑکیوں کو زندہ ہستیاں نہیں سمجھا جاتا بلکہ پتھر کے بے جان مجسموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا کی ہر آسائش دی جاتی ہے مگر اعتبار نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ میرا آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سے متعلق میرے ذہن میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی سوچیں بھی قطعی صاف اور پاکیزہ ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے محض آپ سے معذرت کرنے کے لیے بھی یوں رات کو چوروں کی طرح چھپ کر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ آئی ایم سوری امبر، وہ اچانک ہی نرم پڑ گیا۔ غلطی میری ہی ہے، مجھے اس طرح سرعام آپ کو مخاطب کرنا نہیں چاہیے تھا۔ عالیہ نے مجھے کچھ بتایا بھی تھا آپ کے بارے میں۔ چلیے خیر، جو ہوا سو ہوا، بھول جائیے اور آرام سے جا کر سو جائیں، شب بخیر۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیسے کیسے تنگ نظر اور تنگ دل لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ دونوں ہاتھوں کی کونیاں میز پر ٹکا کر سر تھام کر وہ سوچنے لگا، کس قدر آلودہ ذہنیت کے مالک ہیں۔ ایسے گھرانوں میں بیٹیاں نہ ہی پیدا ہوں تو اچھا ہو۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر اپنی کھلی ہوئی کتاب پر ایک نگاہ ڈالی۔ سارا موڈ درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ صبح بک شاپ والا منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا اور امبر کی باتیں کانوں میں گونجنے لگیں۔ چنچلا کر اس نے کتاب بند کر دی اور سونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بھائی، کیا پڑھ رہی ہے ہماری بہن؟ عالیہ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ ناول ہے، وہ مسکرائی۔ ہاسٹل میں امبر نے دیا تھا پڑھنے کو، میں بھول کر اپنے ساتھ لے آئی۔ اچھا، ویسے آج کیا چائے کا ناغہ ہے؟ اس نے یوں ہی سرسری سا پوچھا تو عالیہ ہنسی۔ ابھی لاتی ہوں، امی اور بابا سو رہے تھے نا، اس لیے کسی نے فرمائش ہی نہیں کی، مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ ہاتھ میں پکڑا ناول میز پر رکھ کر وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ تیمور نے ہاتھ بڑھا کر ناول اٹھا لیا اور یوں ہی ورکردانی کرنے لگا۔ اچانک بیچ میں سے کوئی چیز پھسل کر نیچے گری۔ تیمور نے جھک کر دیکھا، وہ امبر کی تصویر تھی۔ سیاہ کپڑوں میں مسکراتی ہوئی امبر اسے بے حد مختلف، بے حد اچھی لگی۔ اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تیمور پر مرکوز تھیں۔ وہ چند لمحے تصویر میں موجود امبر کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر خود بخود ہی اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بابا کی گھمبیر آواز نے اس کی محویت کو توڑا۔ اس نے جلدی سے تصویر ہاتھ میں پکڑی کتاب میں رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے بابا بیٹھیں، امی آپ یہاں بیٹھیں میرے قریب۔ اس نے اپنے پاس والی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں بھائی، بابا نے شکوہ کیا۔ ماں کو دیکھ کر اولاد اکثر باپ سے یوں ہی نگاہیں پھیر لیتی ہے۔ ارے نہیں بابا، وہ ہنس دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں نیک بخت؟ انہوں نے امی کی جانب دیکھا۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ صحیح کہتے ہیں، وہ مسکرائی۔ ماں باپ کی نسبت پیار بھی تو زیادہ کرتی ہے، توجہ بھی تو اتنی ہی دیتی ہے۔ فکر مت کرو، وہ ہنستی ہے، بس ذرا ایک عدد بہو کو آنے دو، پھر دیکھتا ہوں کتنی توجہ دیتا ہے یہ ماں کو۔ ایسے تو مت کہیے بابا، اس نے شکایتی نگاہوں سے باپ کو دیکھا۔ اپنے بیٹے کو ایسا سمجھتے ہیں آپ؟ ارے میاں، ہمارے تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ دستور زمانہ ہے یہ تو، بیوی آ جائے تو ماں باپ کا رشتہ یاد ہی نہیں رہتا بیٹوں کو۔ میرے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، وہ وثوق سے بولا۔ میرے لیے پہلے آپ دونوں کی ذات مقدم ہوگی، پھر کسی اور کی۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ ٹرے اٹھا کر لاتی عالیہ نے پوچھا۔ تمہاری بھابھی پر، امی مسکرائیں۔ میری بھابھی؟ عالیہ نے خوشگوار حیرت سے تیمور کی جانب دیکھا تو اس نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑی کتاب کھولی۔ سامنے ہی امبر مسکرا رہی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر اس پر نظریں جمائے رہا۔ بھائی، اب تمہارے لالا اس قابل ہو گئے ہیں نا کہ ان کی شادی کر دی جائے؟ بابا نے اس سے تائید چاہی۔ بالکل بابا جان، وہ خوشی سے اچھلی۔ مجھے تو کتنی تمنا ہے ان کی شادی کی۔ اگلے سال یہ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بن جائیں گے، کیوں نہ ابھی سے میں اپنی بھابھی کی تلاش شروع کر دوں؟ پہلے اپنے بھائی سے تو پوچھ لو، کہیں پہلے سے تو تلاش کر کے نہیں رکھ لیا انہوں نے تمہاری بھابھی کو؟ کیوں برخوردار؟ جی، وہ چونکا اور کتاب بند کر دی۔ کچھ کہا آپ نے؟ بس لالا، اب اتنا بھی مت شرمائیں۔ عالیہ نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ اب نام بتا ہی دیں ہماری بھابھی کا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ مسکرا دیا۔ میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ بس تو پھر یہ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ بڑے جوش سے بولی۔ اتنی اچھی اچھی سہیلیاں ہیں میری۔ بابا اور امی ہنس دیے۔ اس نے بھی مسکرا کر چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اس نے ایسا سوچا نہیں تھا اور نہ ہی ایسا چاہا تھا، مگر جانے کیوں ایسا ہو رہا تھا۔ وہ خاموش خاموش ساز اور سلونی سی لڑکی بار بار اس کے دریچے خیال میں چلی آتی۔ وہ بارہا اپنی پاگل سوچوں پر خود کو سرزنش کرتا، کتابوں میں پناہ لیتا، مگر اس کا تصور بھی بڑا ہی ڈھیٹ تھا۔ ایک تواتر کے ساتھ خود پر بغیر کسی کنٹرول کے وہ اس کے بارے میں سوچے چلا جا رہا تھا۔ ایک بے ایمانی اس نے مزید کی تھی۔ چپکے سے عالیہ کے کمرے میں جا کر وہ امبر کی تصویر نکال لایا تھا۔ اسے خود نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔
وہ کیوں اس کی تصویر دیکھتا ہے، کیوں اس کے بارے میں سوچتا ہے، کیوں اس کا دل اکثر اسے دیکھنے کو، اس سے بات کرنے کو مچلتا ہے، اسے پتہ نہ چلتا تھا۔ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے چپکے سے اپنے دل سے سوال کیا اور پھر زور سے ہنس دیا۔ جمعہ 8 دن کی شناسائی، 2 عدد ملاقاتیں، کوئی 5 منٹ کی، اور محبت؟ نہیں، اس نے خود ہی جواب دیا۔ یہ محبت تو نہیں ہو سکتی، بس ایک احساس ہے جسے میں خود کو انعام نہیں دے پا رہا ہوں۔ سر جھٹک کر اس نے جیسے امبر کے خیال کو بھی جھٹکا اور کتاب کھول لی۔ فون کی بیل بجی تو وہ چونکا، جانے اس کی کون سی حس نے اسے مطلع کیا کہ یہ اسی کا فون ہے۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم تیمور صاحب، ذرا عالیہ کو بلا دیں۔ اسی کی آواز تھی، وہ ایک لمحے میں پہچان گیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جانے کی ان سے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ اس قدر بجھا ہوا تھا کہ اس نے مزید کوئی بات کیے ریسیور ایک جانب رکھ کر عالیہ کو آواز دی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ صوفے پر لیٹا وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے انشائی کو پڑھ رہا تھا جب عالیہ اندر آئی۔ تیمور نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ فیروزی دبکے کے کام کا کرتا، دوپٹہ گولڈن شلوار کے ہمراہ پہنی بھی وہ بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کانوں میں بڑے بڑے گولڈن جھمکے تھے۔ اوفو، کہاں کی تیاری ہے بھائی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ جانے سے پہلے نظر اتار لینا۔ رہنے بھی دیں لالا، وہ شرما گئی۔ اب جلدی سے اٹھ جائیں، مجھے ویسی دیر ہو گئی ہے۔ چلو بھائی، وہ اٹھ کر شرٹ صحیح کرنے لگا۔ بائی دا وے، آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ جانا کہاں ہے؟ جی ہاں بالکل، مجھے امبر کے ہاں جانا ہے۔ واپسی میں وہ مجھے اپنے ڈرائیور سے گھر پہنچوا دے گی۔ کوئی تقریب ہے؟ بالوں کو درست کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں نا، انگیجمنٹ ہے اس کی۔ چھن، تیمور خان کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ بالکل اچانک ہی دھماکہ سا ہوا اس کے اندر۔ کل فون آیا تھا نا اس کا، اچانک ہی پروگرام بن گیا اس کے خاندان والوں کا۔ ویسے تو وہ بچپن سے ہی منسوب ہے، لیکن تقریب اب کر رہے ہیں۔ عالیہ اسے کیا بتا رہی تھی، اسے بڑی دیر میں الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے۔ علی، جی لالا، ایک گلاس پانی تو لاؤ۔ جی اچھا۔ وہ مڑ کر چلی گئی تو وہ گہرے گہرے سانس لے کر حواسوں کو اعتدال پر لانے لگا۔ اس کی خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خبر سے اچانک اس کے دل و دماغ پر یوں بجلی سی کیوں گری تھی، اسے اتنا دھچکا کیوں لگا تھا۔ حالانکہ اس نے کبھی امبر کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا تھا، کبھی اسے پا لینے کی خواہش کا اظہار خود سے بھی نہیں کیا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ لیجیے لالا، عالیہ نے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ بس جلدی سے پی کر گاڑی نکالیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، میں ذرا پرس اٹھا لوں اپنا۔ وہ مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ تیمور نے پانی پی کر گلاس بڑی آہستگی سے میز پر رکھا اور گاڑی کی چابی ڈھونڈنے لگا۔ چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں، وہ واپس ہاسٹل آ گیا تھا اور خود کو پڑھائی میں گم کر لیا، یا گم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ لائبریری میں بڑی ذہیم سی کتاب کھولے جانے کیا سمجھنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا، جب برابر بیٹھے نعیم نے اسے ٹہوکا دیا اور باہر آنے کا اشارہ کر کے خود بھی باہر نکل گیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ باہر آ کر اس نے پوچھا۔ چلو اچھی سی چائے پیتے ہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے بائک کی جانب بڑھا۔ چائے پینے کے لیے بلایا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ بالکل یار نعیم، بالکل گھامڑ ہو تم، وہ جھنجھلاتا ہوا اس کے ہمراہ چل دیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ چائے کا ایک کپ اس کے آگے رکھ کر اس نے پوچھا۔ کیسی بات؟ وہ چونکا۔ دیکھو تیمور، سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے تم چھٹیاں گزار کر آئے ہو، وہ پہلے والے تیمور نہیں رہے۔ ہنسی مذاق، گپ شپ، غول غپاڑا، ہر شے سے دامن بچا کر گزر جاتے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ چلو ان سب باتوں کو گولی مارو، تم اتنے جینیس اسٹوڈنٹ تھے، اب تمہاری ذہانت پر بھی جیسے زنگ سا لگتا جا رہا ہے۔ بظاہر تم کتاب کھول کر بیٹھے ہوتے ہو، مگر نظریں تمہاری جیسے کوئی غیر مرئی شے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ کیا ان سب باتوں کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تیمور نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سامنے بیٹھے دوست کو دیکھا اور اداسی سے مسکرا دیا۔ نعیم اس کا روم میٹ تھا، اس کا بچپن کا ساتھی اور کلاس فیلو تھا، اور اس کا کتنا اچھا دوست تھا، اس کا اندازہ تیمور کو اس وقت ہوا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا نعیم، اس کے لیے فکر مند، اس کی پریشانیوں کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوا اس کا دوست، تیمور کو وہ ہر شے سے زیادہ اچھا لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بتانا نہیں چاہتے؟ میرا پوچھنا اچھا نہیں لگا؟ اسے خاموش دیکھ کر نعیم پوچھنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ تمہارا پوچھنا بہت اچھا لگا۔ پتہ چلا کہ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جس سے ہم ہر وہ مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں جو کسی اور سے نہیں کر سکتے، ہر وہ بات کہہ سکتے ہیں جو ہمارے دل میں ڈری سہمی بیٹھی ہو۔ اچھا نا یار، مسکا چھوڑ، بات بتاؤ، اب تمہاری پریشانی بڑی اذیت دے رہی ہے اتنے دنوں سے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا اور پھر آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے لہجے میں اس نے ساری بات اسے بتا دی۔
اپنی ہر سوچ اور ہر جذبے سے اسے آگاہ کر دیا، بغیر جھجکے، بغیر شرمندہ ہوئے۔ ساری داستان سن کر اس نے پرخیال انداز میں ہنکارا بھرا۔ تو یہ بات ہے، اب جب کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، بلکہ وہ بچپن سے ہی منسوب تھی، تو اب تمہارا اس کے بارے میں سوچتے رہنا اور خود اپنی ذات کو اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کو نظر انداز کرنا کہاں تک درست ہے؟ مگر میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کرتا، اس نے احتجاج کیا۔ چلو مان لیا، مگر جان بوجھ کر خود کو دوسرے کاموں میں تو الجھا سکتے ہو نا، چند دنوں کی تو بات ہے یار، ایک وقتی جذبہ ہے جو کچھ عرصے بعد خود بخود ہی معدوم ہو جائے گا۔ دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، اور ابھی تو تمہاری پڑھائی چل رہی ہے، یوں لبام آ کر تو کمن مت توڑو یار، تمہاری ذہانت کا ایک ریکارڈ ہے، کالج میں سارے پروفیسر، سارے اسٹوڈنٹس عزت کرتے ہیں تمہاری۔ اب اس شراب کے پیچھے دوڑنا ختم کرو اور امتحانات کی تیاری شروع کرو، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی سب کو پیچھے چھوڑ دو گے۔ تقریر اچھی کر لیتے ہو، تیمور مسکرایا، سیاستدان ہوتے تو پاگل کر دیتے پبلک کو۔ کچھ اثر ہوا؟ کچھ نہیں، بہت کچھ، وہ ہنس دیا۔ بس تو اسی خوشی میں چائے کا بل آج تم دو گے، نعیم بھی ہنس دیا۔ اسی رات ہاسٹل میں عالیہ کا فون آ گیا، باتوں کی روانی میں اس نے بتایا کہ امبر کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے یورپ گئی ہوئی ہے۔ تیمور نے اسے خداحافظ کہا تو ساتھ ہی پچھلی تمام یادوں، جذبوں اور سوچوں کو بھی ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ تیمور کلینک میں مریضوں کی لمبی لائن مستقلاً رہتی تھی۔ یہ اس کے ہاتھ کی شفا اور اس کا حسن سلوک تھا جو وہ ہر خاص خواہ میں مقبول تھا۔ اس وقت بھی وہ بڑی یکسوئی سے ایک مریض کا چیک اپ کر رہا تھا جب اس کی ریسیپشنسٹ نے اسے ٹیلی فون کال کی اطلاع دی۔ یس، ڈاکٹر تیمور خان۔ مریض سے فارغ ہو کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے میر حسن زمان کہتے ہیں۔ دوسری جانب ابھرنے والی گھمبیر آواز اور سرائیکی لب و لہجے نے اسے متاثر نہیں کیا، البتہ نام نے اسے چونکا دیا۔ میر حسن زمان؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر فارغ ہوں تو میں ڈرائیور بھیج دوں، ادھر کسی کی طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آدھے گھنٹے بعد گاڑی بھیج دیں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ پھر مریضوں میں مصروف ہو گیا، مگر ایک بے چینی سی تھی جو اچانک ہی اس کے اندر برپا ہو گئی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میر حسن زمان کا ڈرائیور اسے لینے کے لیے آ گیا، اور جس لمحے گاڑی زمان ہاؤس کے سامنے پہنچی، پچھلی کتنی ہی یادیں تیمور خان کے پردے خیال پر ہلچل مچانے لگیں۔ مجھے میر حسن زمان کہتے ہیں۔ لمبی راہداریوں اور کشادہ زینے کو عبور کرنے کے بعد جو شخص اس کے سامنے آیا، اس سے 2.5 سال پہلے ایک بک شاپ پر ہوئی ملاقات تیمور خان کو چشم زون میں یاد آ گئی۔ ڈاکٹر تیمور خان، اس نے میر حسن سے ہاتھ ملاتے ہوئے تعارف کروایا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ سے پہلے ٹائم نہیں لیا، یوں اچانک آپ کا شیڈیول ڈسٹرب کیا، اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تیمور نے نرمی سے جواب دیا۔ میرا کام یہ مریض دیکھنا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ آئیے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے تیمور کو اندر آنے کی دعوت دی۔ اس کے اندر آنے پہ مریضہ کے ساتھ بیٹھی 2 عورتیں دوپٹے سے منہ چھپا کر باہر نکل گئیں۔ تیمور کی نگاہیں بستر پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی امبر پر جمی ہوئی تھیں۔ جانے کیوں اس نے دل کی عمیق گہرائیوں میں سے ایک درد اٹھتا محسوس کیا۔ بخار رہتا ہے اس کو ہر وقت، کبھی ہلکا، کبھی بہت تیز، پیلی ہوتی جا رہی ہے، نہ کچھ بولتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے، خود کو مریض بنا رکھا ہے۔ امبر کا حال بتاتے ہوئے میر حسن کے لہجے میں تیزی اور برہمی تھی۔ تیمور اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھا تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ ملکجی آنکھیں بے یقینی کسی کیفیت میں وہ اس پر جمائے اسے گھورتی رہی۔ کیا حال ہے؟ تیمور نے دوستانہ انداز میں پوچھا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ اس نے جواب دیے بغیر دوبارہ آنکھیں موند لی تھیں۔ تیمور جب تک اس کا چیک اپ کرتا رہا، میر حسن سامنے بیٹھا یوں ان کو گھورتا رہا جیسے لمحے بھر کو اس نے پلک جھپکی تو وہ دونوں غائب ہو جائیں گے۔ یہ کچھ ٹیسٹ ہیں؟ پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے وہ میر حسن سے مخاطب ہوا۔ یہ کروا لیجیے تو کچھ حتمی طور پر کہا جا سکے۔ فی الحال یہ کچھ دوائیاں ہیں، یہ دیجیے، ٹیسٹ رپورٹ دے کر میں مزید دوائیاں تجویز کر دوں گا۔ آپ وقت بتا دیجیے تاکہ آپ کو پھر زحمت دی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تیمور صاحب، کھانا کھا لیجیے، بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ خوشحال، امی اور بابا سے کہو وہ کھانا کھا لیں، مجھے بھی بھوک نہیں ہے، میں سوتے وقت دودھ پی لوں گا۔ جی بہتر۔ خوشحال واپس مڑ گیا تو اس نے سوچوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ کیا کچھ ہو گیا تھا اس تھوڑے سے عرصے میں؟ ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی، جیسے کل کی ہی بات لگتی تھی، حالانکہ 4 سال گزر گئے تھے۔ پھر کیا ہوا اس تھوڑی سی مدت میں؟ وہ اپنے سسرال میں کیوں نہیں ہے؟ اور کون سی بات تھی جو اس سے روک بن کر لگ گئی تھی؟ سوالات اس کے پاس بہت سے تھے، مگر جواب کسی ایک بات کا بھی نہیں تھا۔ عالیہ ہوتی تو اس سے ہی کچھ پتہ چل سکتا تھا، مگر پچھلے برس عالیہ کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جدہ چلی گئی تھی۔
منصور نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ گھر میں صرف وہی 3 افراد رہ گئے تھے۔ امی اور ابا آج کل پوری طرح اس کا پیچھا لیے ہوئے تھے کہ وہ شادی کر لے تاکہ گھر کی رونقیں بحال ہو سکیں۔ اس نے بھی اب اس نہج پہ سوچنا شروع کیا تھا کہ اچانک امبر پھر اس سے آ ٹکرائی، اور وہ بھی اس حال میں۔ اس کی رپورٹس پڑھ کر اس کا شبہ درست ثابت ہو گیا۔ وہ ٹی بی کی مریضہ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ میز پر رکھی تصویر یک بہ یک روشن ہو گئی۔ 2.5 سال پہلے جو تصویر اس نے بنا سوچے سمجھے، بنا مقصد ہی اپنے پاس رکھ لی تھی، وہ آج بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ روشن روشن چمکتی آنکھوں والی مسکراتی ہوئی امبر اب بھی اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی جیسی پہلی ملاقات میں لگی تھی۔ ہاں، اس جیتی جاگتی سانس لیتی ہوئی امبر میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس کی خوبصورت سلونی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، چہرے کی تازگی زردی میں بدل چکی تھی، اور اس کی چمکیلی نگاہیں بجھ کر رہ گئی تھیں۔ کون ہے تمہاری اس حالت کا ذمہ دار؟ کس نے تمہیں ایسا کر دیا ہے؟ اس نے تصویر کو مخاطب کیا، مگر وہ اسی طرح خاموشی سے مسکراتی رہی بنا کسی جواب کے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کا ٹمپریچر نوٹ کرنے کے بعد وہ پوچھنے لگا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ نکاہت سے مسکرائی۔ ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھیے۔ دوائیاں پابندی سے کھاتی ہو؟ وہ الجھن نگاہوں میں لیے اسے دیکھنے لگا۔ کیا فائدہ؟ وہ مایوسی سے مسکرائی۔ دیکھو امبر، تم تعاون نہیں کرو گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی میرے لیے، وہ بے چارگی سے بولا۔ یہ کیسی گھٹن طاری کر رکھی ہے تم نے اپنے کمرے میں؟ کھڑکیاں کھولنا تو کجا، تم یہ بھاری بھاری پردے سرکاتی تک نہیں ہو۔ ایسی گھٹن آمیز فضا تمہاری صحت کے لیے زہر قاتل ہے۔ کیا تم نہیں جانتی تمہیں کیا بیماری ہے؟ جانتی ہوں۔ وہ سامنے دیوار پہ لگی تصویر کو گھورنے لگی۔ کیا جینا نہیں چاہتی؟ نہیں۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ اس صاف اور قطعی جواب کی اسے بالکل امید نہ تھی۔ ویسے تو وہ اس سے بات چیت کم ہی کرتا تھا۔ میر حسن زمان سامنے صوفے پر بیٹھا بڑی محبت سے اس کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار جب ایسا ہوتا کہ وہ اس کا چیک اپ کرنے آتا اور حسن زمان موجود نہ ہوتا، تب وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے گھر والوں کو کیا بیماری ہے، وہ چڑھ کر کہنے لگا۔ میں نے تمہیں سینیٹوریم بھیجنے کے لیے کہا، اس سے ان کو انکار ہے۔ کسی پارک میں چہل قدمی تم نہیں کر سکتی؟ جب تمہارا اپنا اتنا بڑا لان ہے تو تم اس میں ہی ٹہل لیا کرو، کم از کم تم تو اپنا خیال کرو۔ کبھی کبھی دوسروں کے رویوں کا انتقام بھی انسان اپنی ہی ذات سے لینے پر مجبور ہو جاتا ہے تیمور صاحب۔ میں بھی دانستہ یا نادانستہ ایسا ہی کر رہی ہوں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ امبر کے لیے اس کے دل میں رحم اور ہمدردی کے کئی جذبے ایک ساتھ اٹھے۔ امبر، ایک بات مانو گی میری؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ جی کہیے۔ تمہارے اندر جتنی گھٹن ہے نا، باہر نکال دو۔ دیکھو کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اندر ابلتا آتش فشاں باہر نکلنے کو رستہ مانگنے لگتا ہے۔ اس لاوے کو بہہ جانے دو۔ ایسا کرو، آج مجھ پر تھوڑا سا اعتماد کر لو۔ جن جن باتوں پر تمہیں غصہ ہے نا، جو شکایتیں ہیں نا تمہیں زمانے سے، وہ سب کہہ ڈالو مجھ سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاہے کچھ نہ ہو، بس تم کہہ دو ساری باتیں۔ دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے یہ تمہیں سب کچھ بول چکنے کے بعد پتہ چلے گا۔ کہاں سے شروع کروں؟ وہ نظریں جھکا کر انگلیاں مسلنے لگی۔ میری کہانی تو شاید وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ اصل میں میرا مسئلہ صرف ایک ہے تیمور صاحب، وہ یہ کہ میں بے حد حساس ہوں۔ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کا رویہ میں نے ہمیشہ بڑی گہرائی کے ساتھ محسوس کیا، اور بس یہی المیہ ہے میرا۔ یہ گھرانہ جس میں میں پیدا ہوئی ہوں لڑکیوں کے معاملے میں بڑا بدقسمت ہے۔ ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے لڑکیاں بہت کم پیدا ہوتی ہیں، اور بیچاری وہ لڑکیاں بھی اس معاملے میں بڑی بدقسمت ہوتی ہیں کہ اس خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ہم لوگوں کو ہر آسائش دے کر، روپیہ پیسہ سونے چاندی میں تول کر، کھلی فضاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے چاروں طرف شک و شبے کی ایسی عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے جس میں ہمارا دم گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے ایک لمحہ کو رک گئی، پھر بولی، میری ایک پھپھی نے بھی ایسی ہی کوشش کر ڈالی تھی۔ انہیں ان اونچی دیواروں میں لگے دروازوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان دیواروں کو پھلانگنے کی جسارت کر ڈالی۔ اس کھوٹی کے تہہ خانے میں آج بھی ان کی اور اس ملازمہ کی قبر موجود ہے۔ یہ واقعہ میری پیدائش سے 6 ماہ پہلے کا تھا۔ میں پیدا ہوئی تو بابا سائیں کو مجھ میں پہلی شبیہ اپنی بہن کی نظر آئی۔ میری شکل میری پھپھی سے ملتی ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کیونکہ اس گھرانے کا ہر فرد میرے کردار میں میری پھپھی کے عمل کو ڈھونڈنے کی لاشعوری کوشش کرتا ہے۔ میں اپنے بچپن سے ہی اپنی چاروں جانب مسلسل اور مشکوک نگاہیں دیکھ دیکھ کر گھل رہی ہوں، تباہ ہو گئی ہوں اندر سے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ میری ماں کے بے حد اصرار پر مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل گئی۔
اس تنبیہ کے ساتھ کہ اگر میں نے باہر کی دنیا میں سوائے تعلیم کی کسی شے میں دلچسپی لینے کی کوشش کی تو میرا انجام بھی میری پھپھی سے مختلف نہ ہوگا۔ تعلیم نے میرے شعور کے بند دروازوں کو کھولا تو مجھے اپنے اس ماحول سے شدید نفرت ہو گئی۔ مجھ سے دگنی عمر کا وہ شخص جس سے میں بچپن سے منسوب کر دی گئی تھی مجھے اپنے معیار سے کم تر نظر آیا۔ پھر جانے اتنی احتیاط کے باوجود بھی میرے بھائیوں کو مجھ پر کیسا شک ہو گیا کہ میری تعلیم ادھوری چھڑوا کر میری شادی کر دی گئی۔ بات کسی طرح میرے شوہر تک جا پہنچی کہ شادی میں جلدی کیوں کی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس جہنم سے نکل کر ایک اور جہنم میں جا پہنچی۔ وہ شخص جو عمر میں مجھ سے دگنا تھا، تعلیم میں مجھ سے بہت پیچھے اور ذہنی پسماندگی میں بہت آگے تھا۔ مسلسل 1 سال تک میری زندگی کو جہنم بنائے رکھنے کے بعد اس نے محض اس بات پر مجھے طلاق دے دی کہ گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی شام میں میں سڑک پر کھلنے والی کھڑکی میں کچھ دیر کو کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے وہاں کسی کو اشارہ کرتے دیکھا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ میرے لیے زندگی میں کوئی کشش نہیں ہے تیمور صاحب، میں اکلوتی لڑکی ہوں اس گھر کی، اس لیے سنا ہے کہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہر مہینے میرے لیے 20-25 سوٹ سلوائے جاتے ہیں۔ سونے چاندی اور ہیروں کے زیورات سے الماری بھری ہوئی ہے۔ میرا جو بھائی گھومنے پھرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں وہاں سے میرے لیے ڈھیروں تحائف لے کر آتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود میں خوش نہیں رہتی، سب کو مجھ سے یہی شکایت ہے۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ وہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، ایک بات بتاؤ، یہ ساری باتیں تو تم نے وہ بتائیں جو تمہیں ناخوش کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، کیا کوئی ایسی بات بھی ہے جس سے تمہیں خوشی ملتی ہو؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ہولے سے مسکرا دی۔ ہاں، ایک ایسی بات بھی ہے جو میرے اندر خوشی کا احساس بھر دیتی ہے۔ وہ کیا؟ تیمور خان نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ بھاری آواز کمرے میں گونجی تو وہ بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ میر حسن زمان جانے کس وقت آیا تھا؟ وعلیکم السلام۔ تیمور نے مسافیہ کو ہاتھ بڑھایا۔ کیسی ہے ہماری بہن؟ یہ تعاون کم کرتی ہے، اس نے حسن زمان سے شکایت کی۔ پاگل ہے یہ تو۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ میں نے نوری سے کہہ دیا ہے وہ اسے خود پابندی سے دوا کھلائے گی۔ ان کے لیے اہم ترین چیز تازہ اور کھلی فضا ہے، یہ کھڑکیاں وغیرہ کھلوا دیں اور انہیں صبح لان میں چہل قدمی بھی کروایا کریں۔ وہ میر حسن زمان کو ہدایات دیتا رہا اور کنکھیوں سے امبر کے بگڑے تاثرات دیکھتا رہا۔ اب اسے اس کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اسے زندگی کی جانب لانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے امبر کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑتی۔ تیمور خانہ، امی نے بڑے پیار سے سامنے سے گزرتے تیمور کو مخاطب کیا تو وہ مڑ کر ماں کے پاس چلا آیا۔ جی امی۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ ذرا کلب تک جا رہا تھا، نہ جاؤں؟ میں نے یہ کب کہا؟ بس ذرا یہ تصویر دیکھ لو۔ انہوں نے ایک تصویر اس کی جانب بڑھائی۔ کس کی تصویر ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر لی۔ یہ بتاؤ کیسی ہے؟ اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ تمہارے بابا کی دوست کی بیٹی ہے، تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے اس سے؟ جی، وہ حیران ہوا۔ کون چلا رہا ہے رشتے کی بات؟ ارے، وہ ہنستی۔ ظاہر ہے میں اور تمہارے بابا، اور کون؟ تم پسند کر لو تو عالیہ کو بلا لیں اور بات پکی کر دیں۔ اوفو، اتنی دیر ہو گئی باتوں میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا امی، رات کو بات کریں گے۔ وہ اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کوفتے بنوا لیجئے گا کھانے میں؟ اچھا، خدا حافظ۔ وہ انہیں حیران سے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ رات کو وہ دانستہ دیر سے گھر آیا۔ امی اور بابا جلد سو جانے کے عادی تھے۔ خوشحال نے اسے کھانا لگا کر دیا۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا آیا۔ باتھ روم سے کپڑے بدل کر نکلا تو اس کی نگاہ میز پر رکھی تصویر پر پڑی۔ امی نے ہار نہیں مانی تھی، وہ اس لڑکی کی تصویر یہاں رکھ گئی تھیں۔ مطلب واضح تھا، اب اسے جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ابھی وہ کشمکش میں مبتلا کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی اور کمرے سے تیزی سے باہر نکلا۔ کوریڈور میں رکھا سیٹ اس نے اٹھایا اور کمرے میں چلا آیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ تیمور صاحب، میں امبر بات کر رہی ہوں۔ جانے کیوں مجھے یقین سا تھا کہ اس وقت تمہارا ہی فون ہوگا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اور کسی کا فون نہیں آتا آپ کے گھر؟ یہ بات نہیں، وہ ہنس دیا۔ بس کبھی کبھی ہوتا ہے نا الہام سا۔ اچھا، وہ بھی دھیرے سے ہنستی۔ اور کیسے فون کیا؟ بس یوں ہی، سوچا شکریہ ادا کر دوں آپ کا۔ کس بات کا شکریہ؟ آپ نے ٹھیک کہا تھا، دل کی باتیں کسی سے کہہ دینے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں بھی آج بے حد سکون محسوس کر رہی ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میرا بوجھ شیئر کیا، مجھے اعتماد دیا۔ ہاں، ایک بات ادھوری رہ گئی تھی صبح، وہ یاد کر کے بولا۔ تم بتا رہی تھیں کہ تمہیں کسی بات سے خوشی ملتی ہے، اب بتاؤ۔ ہیلو ہیلو، لائن کٹ گئی تھی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور سامنے پڑی اجنبی لڑکی کی تصویر کو الٹ دیا۔
لالا، مسرت سے بھرپور آواز پر وہ چونک کر مڑا اور خوشی سے کھل اٹھا۔ آلی تم؟ وہ لپک کر اس سے لپٹ گئی۔ کیسی ہو آلی؟ وہ پیار سے پوچھنے لگا۔ خوش تو ہو؟ ارے تو کیا اداس لگ رہی ہوں آپ کو؟ وہ ہنسی۔ کمال صاحب کہاں ہیں؟ وہ بھی آئے ہیں، امی اور بابا کے پاس ہیں۔ آئیے وہیں چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اچانک ہی گھر میں جیسے بہار سی آ گئی تھی، ہنسی مذاق اور باتیں چل رہی تھیں۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ تیمور نے امی کی جانب دیکھا۔ آلی کے ساتھ تو ہماری گھر کی رونقیں بھی چلی گئی تھیں۔ جی جناب، تو ہم وہ گم شدہ رونقیں ہی بحال کرنے آئے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اور اب اپنے پیچھے ایسی رونق چھوڑ جاؤں گی کہ آپ کا دل کبھی نہیں گھبرائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ مطلب یہ لالا کہ امی نے مجھے خاص طور پر آپ کی شادی کے لیے بلوایا ہے۔ اب تو میں عائشہ بھابھی کو اس گھر میں لا کر ہی جاؤں گی۔ عائشہ؟ نام اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ کون عائشہ؟ بھائی میری بھابھی، اور کون؟ وہ شرارت سے ہنسی۔ عالی جان، پہلے کمال بیٹے کو آرام کے لیے کمرہ وغیرہ دکھا دو، پھر اطمینان سے باتیں کرنا۔ تم پر تو تھکن نام کی کوئی شے کبھی سوار نہیں ہوئی، مگر اس بچے کا تو خیال کرو۔ امی ہنستے ہوئے بولیں تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے، باقی باتیں شام کو ہوں گی، ابھی سونا چاہیے۔ عالیہ امبر سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی، اسے بھی چیک اپ کرنے کے لیے جانا تھا، لہٰذا وہ عالیہ کو ساتھ ہی لے آیا۔ میں چیک اپ کر کے آ جاؤں گا، تم بعد میں آتی رہنا۔ چلیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ فوراً مان گئی تھی۔ عالیہ کو دیکھ کر امبر کا رد عمل بڑا خوش کن تھا۔ وہ اس قدر خوش ہوئی تھی کہ تیمور کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی بھی اتنا خوش ہو سکتی ہے۔ دوسری خوشگوار حیرت اسے کمرے کا جائزہ لیتی بھی ہوئی۔ ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، کمرے کا کلر اسکیم تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے ملگجا سا دکھائی دینے والا گھٹن آلود کمرہ آج بڑا کشادہ اور روشن لگ رہا تھا۔ گڈ، اس کا معائنہ کرنے کے بعد وہ بولا۔ اچھے آثار ہیں، لگتا ہے کچھ عقل آئی۔ وہ جھیپ سی گئی۔ اچھا عالیہ، میں چلتا ہوں، شام تمہیں لینے آؤں؟ میں اسے بھجوا دوں گی، آپ تکلیف مت کیجیے گا۔ امبر بولی تو عالیہ نے بھی سر ہلا دیا۔ اس نے دونوں کو دیکھا اور خود بھی مسکرا کر سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے عالیہ سے بات کر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس مسئلے کو وہ ذرا آسانی سے سلجھا لے گی۔ وہ امبر کو اپنانا چاہتا تھا، اسے زندگی کی جانب لانا چاہتا تھا، اس کے ہونٹوں پر خوشیاں بکھیرنا چاہتا تھا، اس کے چہرے پر مسرت دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر امبر کو اس جہنم سے نجات دلائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کال ہے۔ ریسپشنسٹ نے اسے اطلاع دی تو وہ خیالات کی ہجوم سے باہر آ گیا۔ یس ڈاکٹر تیمور خان، اس نے کہا، اور پھر دوسری جانب سے جو کچھ کہا گیا وہ اس کے ہوش و حواس اڑا دینے کو کافی تھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے ریسیور پٹخا اور اٹھ کر باہر کی جانب بھاگا۔ امبر نے خود کو آگ لگا لی تھی، اس کی حالت نازک تھی۔ کیوں کیوں کیوں؟ سارا راستہ وہ اسی ایک لفظ کی گردان کرتا رہا۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ کیوں کیا؟ اپنے ساتھ میری خوشیوں کو بھی پامال کر ڈالا۔ ذرا دیر تو رکی ہوتی، تھوڑا تو انتظار کیا ہوتا۔ اس کے تصور سے لڑتا جھگڑتا وہ زمان ہاؤس پہنچا۔ اس کی حالت واقعی سیریس تھی۔ اسے فوری طور پر لے کر وہ ہاسپٹل پہنچا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس دنیا سے، اپنے گھر سے اور خود اس سے ہر تعلق، ہر ناطہ ختم کر کے جا چکی تھی۔ اس کے تمام احساسات منجمد ہو گئے تھے، تمام جذبے سرد پڑ گئے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ کافی دنوں بعد کلینک گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد اس کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آئی اور بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اس نے بھی قانون قدرت کے مطابق زندگی کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خط کافی دنوں کا آیا رکھا ہے، ملازم بتا گیا تو وہ چونکا اور میز پر رکھا خط کھولنے لگا۔ تیمور صاحب، السلام علیکم۔ جس وقت آپ کو یہ خط ملے گا میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ چاہتی تو نہیں تھی کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں، لیکن مجبور ہو گئی ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ بوجھ زیادہ ہو جائے تو اسے بانٹ لیتے ہیں، تو دل پر بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک بار پھر آپ کو زحمت دینے پر مجبور ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس بات سے بے خبر نہیں رہی کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ ہاں، شاید آپ ہمیشہ اس بات سے بے خبر رہے کہ یہ پسندیدگی یک طرفہ نہ تھی۔ تیمور صاحب، میں نے بھی آپ سے پہلی ملاقات میں آپ کے لیے اپنے دل میں ایک جذبہ ابھرتا محسوس کیا تھا، لیکن آپ کو اس سے آگاہ کرتی یا آپ کی حوصلہ افزائی کرتی، یہ میرے بس میں نہ تھا۔ میری شادی عجلت میں کر دی گئی اور میرے شوہر نے مجھ پر شک کر کے مجھے طلاق دے دی، تو اس کی بنیادی وجہ ایک تصویر تھی۔ جی ہاں، آپ کی تصویر۔ ایک مرتبہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ میں نے عالیہ کے البم سے آپ کی ایک تصویر نکال لی تھی جو میرے بھائی مہر علی زمان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اس نے میری شادی فوراً سراج سلطان سے کروا دی اور وہ کہانی وہیں ختم ہو گئی۔
اب اتنے عرصے بعد آپ وہ کہانی دوبارہ شروع کرنا چاہتے تھے جو ممکن نہ تھا۔ میں موت کو بخوشی گلے لگا سکتی ہوں، لیکن میرے اور آپ کے تعلق پر کوئی کیچڑ اچھالے یہ مجھے منظور نہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو بغاوت جاگ رہی تھی میں اس سے بے خبر نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ میری خاطر ہر ایک سے ٹکرانے پر تیار ہو جائیں گے، اور یہ مجھے منظور نہیں۔ میں ایک بے بنیاد شک کو حقیقت میں بدل کر دنیا کے سامنے تماشا بننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تیمور صاحب۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ میں نہ آپ کو پانے کا ظرف رکھتی ہوں نہ کھونے کا، اور بیچ کا یہی ایک راستہ ہے جس پر میں چل پڑی ہوں۔ عالیہ نے آپ کی منگنی کا بتایا، نہ جانے مجھے خوشی ہوئی یا دکھ، میں سمجھ نہیں پائی۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے لیے یہی راہ بہترین ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کی اس معصوم خواہش کو ضرور پورا کیجیے گا، اسے میری بھی آخری خواہش سمجھ لیجیے۔ آخر میں ایک بات رہتی ہے، آپ کے ایک سوال کا قرض ہے مجھ پر۔ آپ نے مجھ سے میری واحد خوشی کے بارے میں پوچھا تھا نا، تو تیمور جی مجھے خوشی ملتی ہے تو صرف آپ کو دیکھ کر اور آپ سے مل کر، اس لیے جاتی ہوئی بھی آپ سے یہ آخری ملاقات کر کے جا رہی ہوں، چاہے یہ ملاقات ادھوری ہی صحیح۔ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے، فقط امبر۔ خط پڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں بھیج لیا۔ کاش امبر، یہ ساری باتیں تم نے مجھ سے اپنی زندگی میں ہی کر لی ہوتی، میں تمہیں بتاتا کہ مجھ میں اتنا حوصلہ تھا کہ دنیا کے ہر طوفان سے ٹکرا کر تمہاری خوشیاں تمہیں لوٹا دوں۔ تم نے کہا تو ہوتا۔ جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ ہمارے اور تمہارے واسطے میں ایک نیا پن تھا، مگر دنیا پرانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ محبت تم نے ایک وقتی چیز سمجھی تھی، محبت جاودانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ گزاری ہے جوانی روٹھنے میں اور منانے میں، گھڑی بھر کی جوانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے کتاب بند کر دی۔ طلحہ کے گھر والے تاریخ مانگ رہے ہیں شادی کی۔ ہاں تو دے دو، جو تاریخ مناسب سمجھو۔ وہ مسکرایا۔ سمرین خوش ہے نا؟ ہاں بہت خوش، عائشہ مسکرائی۔ اور تم؟ میں بھی بہت خوش ہوں، وہ ہنستی۔ اولاد کی خوشی ہی ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اور آنکھیں موند کر تکیے سے سر ٹیکتے ہوئے تیمور خان کو لگا کہ اوپر آسمان پر موجود امبر بھی اس کی خوشی میں بہت خوش ہوگی۔ اوکے جی، تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت ناول ختم ہو گیا، اور یہ جو آخری پیج تھا نا، اس کا لیٹر پڑھ رہی تھی جب میں، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اللہ اللہ، یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا کچھ بہت زیادہ حساس، افسانوی سی، قربانیاں دینے والی، ان لڑکیوں پہ پیار بھی بہت زیادہ آتا ہے اور ان پہ غصہ بھی آتا ہے کہ کیوں نہیں آپ لوگ سیلفش بن جاتی، کیوں نہیں اپنے لیے سٹینڈ لیتی، کیوں نہیں سب سے لڑ جاتی۔ بس وہ قربانیاں دیتے دیتے ایسی ہی خود ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں نے کافی ناولز پڑھے ہیں، پتہ ہے۔ ایک اور تھا فاخرہ جبین کا ناول تھا ایک، اس میں بھی ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن وہ ایک لڑکی پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار میرے مائنڈ میں آ رہی ہے، تو وہ ضرور میں اس کو ڈھونڈ کے نا اسکرین پہ آپ کو یہاں پہ شو کر دوں گی، اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا۔ گھر تتلی کا تتلی، برفزاروں کی تتلی، ہاں برفزاروں کی تتلی، یہ فاخرہ جبین کا ناول تھا، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور مہا ملک کے نا سارے کے سارے ناولز بہت زیادہ ایسے ایموشنل سے اور بہت پیارا لکھتی ہیں مہا ملک ناول، ہے نا؟ آپ کو بھی اچھا لگا ہے نا یہ ناول؟ اسی طرح ان کے سارے ناولز بھی بہت اچھے ہیں، تو جو میں نے ان کے ناولز اب تک پڑھے ہیں کافی سارے ہیں، آپ کو اسکرین پہ ان کی پلے لسٹ شو ہو رہی ہوگی، آپ ان کو بھی ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا۔ اور مجھے بتائیں جی کیسا تھا یہ ناول؟ اچھا تھا نا؟ اور اس نے کتنے اچھے سے وہ سارا معاملہ ڈیل کیا کہ بظاہر اچھا رشتہ آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی پسند کو ترجیح کی، اور ہونا بھی یہی چاہیے یار، کیونکہ دولت تو یہ چلے یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن جہاں پر دل کے معاملات ہوتے ہیں نا، وہاں پر پھر باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ جہاں آپ کی اولاد خوش ہے نا، وہاں کر دینا چاہیے۔ اور یہاں پر دیکھیں نا اس بیچاری کے ساتھ وہ کتنا غلط کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوتے ہیں۔ اور خیر جی، آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب تو وہ کر لیں، اور یہ جو میں بتا رہی ہوں نا ناول، وہ پڑھنا ہے آپ نے، اور پلے لسٹ چیک کرنی ہے مہا ملک کی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔